سلمان فارسی آئے، بلال حبشی نے مارے کھائے، مگر محمد کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ جنگ بدر، وہ جنگ احد، وہ جنگ خندق، وہ احزاب، وہ حنین، وہ خیبر، ارے فتح مکہ، مصطفیٰ آگے، غلام دیوانے، جانا جنگ پہ ہے مگر یار کو دیکھ کر نہ بھوک کی تمنا ہے نہ پانی کی طلب ہے۔ روزے رکھے ہیں، کہتے ہیں طلب آ گئی، گھر میں افطاری کے لیے کھجور کی گٹھلی بھی نہیں۔ کسی عاشق نے کہا اٹھو چہرہ محمد دیکھتے ہیں، اس سے بڑی افطاری کیا ہو جائے گی۔ نہ پیاس، نہ بھوک، نہ افلاس۔ عمر کو بھوک لگی، حضور کو چہرے کو دیکھا۔ ابو بکر کو بھوک لگی، حضور کے چہرے کو دیکھا۔ کہا آقا لگتا ہے کبھی زندگی میں بھوک لگی ہی نہیں، تیرے چہرے نے اتنی شائستگی عطا کر دی ہے۔ وہ وقت پلٹ کے نہیں آنا جب یار کے لیے مار بھی کھائی، مگر کہا اور مار، اس کے لیے مزہ بڑا آ رہا ہے۔ وہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا کہ جب انگلی ہلتی ہے چاند کھلونا بنتا ہے، انگلی اٹھتی ہے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے، دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ وہ وقت پلٹ کے نہیں آنا کہ جب علی کی خدمت کا صلہ سورج کو بلا کے نماز ادا کروا کے دیا تھا۔ وہ وقت نہیں آنا، ڈیلا لٹکتا ہے، لعاب اندر لگا، پہلے سے بھی زیادہ روشنی والی ہو گئی۔ وہ وقت پلٹ کے نہیں آنا، عبداللہ بن عتیق کی ہسلی ٹوٹی اور آپ نے لعاب لگایا، پہلے سے بھی زیادہ دوڑنے والی بن جاتی ہے۔ وہ وقت کہاں آئے گا؟ 1500 صحابہ ہیں، 1.25 سیر آٹا ہے، لعاب ڈالنا سب کی روٹی پوری ہو جاتی ہے، سب کا کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ جابر بن عبداللہ کے 2 بیٹے ایک دوسرے پہ گردن پر چھری پھیر دیں، بکری ذبح ہوتے ہوئے، اور مصطفیٰ ان بچوں کو بھی زندہ کریں، ساتھ ان کے محبوب بکری کے بچے کو بھی زندہ کر دیں۔ وہ وقت نہیں آنا، اس لیے میں نے سمجھایا تھا تو کجا من کجا، وہ دیکھ کر نہیں مانے تو نے بن دیکھے منوا لیا ہے۔ جوانوں نبی کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر تو بعد کی بات ہے۔ جنید تک پہنچے نہیں، خدا تک کیسے پہنچ لو گے؟ درے رسالت کا مقام سمجھو، حضور کے ادب کو سمجھو۔ اگر رب کی قدر کرنی ہے تو حضور کے مقام رسالت کو سمجھو، اور حضور کے مقام کو سمجھنا ہے تو مقام ولایت کو سمجھو۔ اگر کسی ولی کی شان سمجھنی ہے تو گھر کی دہلیز پہ بیٹھی، ارے تیرے لیے زندگی بھر قربانیاں دینے والی، تجھے اپنے کوکھ سے جنم دینے والی ماں کی قدر کرو، ولی کی پہچان ہو جائے گی۔ باپ کی قدر کرو، تمہیں ولی کے مقام کا پتہ چلے گا۔ یاد رکھنا، لاکھ کسی ولی کامل کی بیعت کر لو، اگر ماں باپ کا احترام نہیں ہے ولی کی بیعت کام نہیں دے گی، نہیں دے گی۔ وہی جنید بغدادی کا بھانجا جس کا نام تیفور ہے، لقب ابو یزید بستامی ہے، جس کو با یزید بستامی کہتے ہیں، پوچھا تھا اے بستامی کس وجہ سے مرتبہ ملا ہے، کس وجہ سے یہ شان ملی ہے؟ کہا 2 چیزوں سے مقام ملا ہے، ایک ماں کی خدمت کی ہے، دوسرا پیر کی ادب اور احترام کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ماں کی خدمت سے با یزید بستامی کو مقام ملا۔ ارے حضرت جنید بغدادی یہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھیں، کہتے ہیں پیر کی نظر بعد میں ہوئی ہے، پہلے ماں کی دعا کام دے گئی۔ با یزید بستامی سے پوچھا، کہا ماں کی خدمت کام دے گئی۔ اب آ جاؤ، جس کے لیے بیٹھے ہو عبد القادر جیلانی ہے، لقب غوث اعظم ہے، محی الدین ہے، شہباز لامکان بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اس عبد القادر جیلانی سے پوچھو ارے کیسے مقام ملا، تو جواب یہی ملتا ہے، بس ماں نے ایک نصیحت کی تھی، زندگی بھر نہیں بھولا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ ماں کی نصیحت کی قدر کی، ڈاکو بھی مسلمان ہو گئے، ڈاکو بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو لوگوں ماں اور باپ کی قدر نہیں، ولی کی بیعت فائدہ نہیں دے گی۔ چلے کرو، وظیفے پڑھو، روز دربار پہ حاضری دو، ماں راضی نہیں۔ یہ ماں پتہ کون ہے؟ یہ ماں پتہ کون ہے؟ جس کے قدم فرشتے چومنے کے لیے ترستے تھے، جس کے قدم
چومنے کے لیے فرشتے ترستے تھے، وہ ایک ماں کا استقبال ننگے پاؤں بھاگ کے کرتا ہے۔ جو آئی تھی اس کا نام حلیمہ ہے، جو جا رہا ہے اس کا نام محمد ہے۔ جس نبی نے ماں کی قدر اتنی دی ہے اس نے ادب کر کے بتایا ہے، حالانکہ حلیمہ نے پیٹ سے جنم نہیں دیا، صرف 2.5 سال دودھ پلایا ہے، تو مصطفیٰ کریم اماں کو دے کر ننگے پاؤں بھاگے حضرت حلیمہ کی اونٹنی تک، ہاتھ سے پکڑ کر نکیل پکڑ کر اونٹنی بٹھائی، پھر اماں کو کلاوے میں لے کر اتارا، اپنے باہوں کے سہارے پر اپنے بستر پہ بٹھایا، جس بستر پر ام سلمہ نے اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ کون ہے باپ؟ ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جس بستر پر ام سلمہ نے اپنے سگے باپ ابو سفیان کو نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ یہ بستر محمد کا ہے، وہ محمد اپنے بستر پر حلیمہ کو بٹھا کے بتاتا ہے، کوئی بٹھائے یا نہ بٹھائے مگر ماں بیٹھ سکتی ہے۔ ماں حالانکہ دودھ پلایا ہے، جنم نہیں دیا، بتایا کہ جس نے صرف دودھ پلایا ہے اس کی یہ شان ہے، تو جس نے اپنے پیٹ سے 9 مہینے دکھ برداشت کر کے تجھے جنم دیا ہے۔ میرا طریقہ کار ہے، میں جس مجلس میں جاتا ہوں میں روایتی تقریر نہیں کرتا، اصلاح ضروری ہے۔ خطاب سنتے رہتے ہیں، واہ واہ کر لیں گے، نوٹ لٹا دیں گے، لنگر کھایا، لیا کیا؟ سمجھ کیا آئی؟ نوجوانوں، میلاد نبی کا ہو یا محفل ولی کی عرس ہو، اس کی نیت سے کیا جائے۔ ہر محفل کا ایک سبق ہوتا ہے، ان کے طریقوں کو سیکھو جو نبیوں کے اور اولیاء کے طریقے تھے، پھر ہی پتا چلے گا عشق کتنا سچا ہے۔ اور حضرت میں نے پہلے کیا بات شروع کی تھی، محبت یک طرفہ، کتنی طرفہ ہوتی ہے؟ اگر پیر سچا ہے تو پھر مرید بھی سچا بن کے دکھائے، مرید بھی سچا بن کے دکھائے۔ اور حق بات پہ چلنے پر رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ منہ کھولتے ہیں، زبانیں کستے ہیں، مگر حضور غوث اعظم پر انگلیاں اٹھائی گئی، داتا حلیمہ حجویری کو پاگل پاپا کہا گیا، جنید بغدادی کو روڑے مارے گئے، مولانا روم کو ستایا گیا، بایزید بستامی کو پتھر مارے گئے، اویس کرنی پر بھی پتھر مارے گئے، مگر سچے تھے، مشن نہیں چھوڑا۔ ارے پتھر مارنے والے خود غلام بن گئے ہیں، مشن سچا ہے، کبھی کسی کی پرواہ نہ کرو، چلتے رہو چلتے رہو، سب دشمن بھی ایک نہ ایک دن اگر دوست نہ بنے چپ ضرور ہو جائیں گے، چپ ضرور۔ اور یہی اس تحریک کا خاصہ ہے، یہی اس تحریک کا مشن ہے۔ آپ میں سے بہت سے بچے ہیں کہ جب تک آپ نے ان کی اس حیات کو نہیں دیکھا، ہم نے تو ان کی اس حیات کو بھی دیکھا جب داڑھی سفید سیاہ کاری تھی، اس وقت بھی زبان پر حق تھا، انگلی اٹھتی تھی تو انصاف بن کر اٹھتی تھی، زبان جیسی پہلے تھی ویسے ہی آج ہے، گردن جیسی طاقت آجزوں کے سامنے آجز تھی، باطلوں کے سامنے اکڑی تھی، آج 65-66 سال کا بابا ہو کر بھی وہی کردار ہے، وہی کردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس نے حق پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے وہ بڑھاپے تک پھر اوروں کا بھی سہارا بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم وہ ہیں جو انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں اور بوڑھے بن کر پھر لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے ہیں، مگر جو حق پر ہوتے ہیں وہ جوان کسی کے سہارے سے ہوتے ہیں مگر بوڑھے ہو کر اوروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ دین کا سہارا ہے، دین کی حقانیت کسی نے سیکھنی ہے، اس تحریک سے سیکھو۔ ہاں، اپنے اپنے مشن میں سارے کام کرتے ہیں، چاہے وہ جماعت اہل سنت ہو،
چاہے وہ تحریک فلاح ہو، چاہے وہ دعوت اسلامی ہے، ہر کسی کے قائد اچھے ہیں، ہر کسی کی محبت اپنی ہوتی ہے، محبت کروائی نہیں جاتی، یہ خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ہوتی ہے۔ مگر ہر تحریک والا اتنا یاد رکھے، ایک آدمی صرف گھر کی چار دیواری تک رہتا ہے اور ایک پورے پنڈ کا چکر لگاتا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں رہنے والے میں اور پورے پنڈ میں پھرنے والے میں فرق تو ہوگا۔ کچھ ہمارے احباب ہیں جو صرف دیس تک رہتے ہیں، پردیس تک نہیں رہتے۔ اس شخص نے ساری دنیا دیکھی ہے تو ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیا کرے، تیرا کام صرف اس دیس کا ہے، اس کا کام تو پوری دنیا کا ہے، پوری۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا تھا، حضرت ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ سبحان اللہ، سچ رسول دلوں دعا کرتے پھر بد دعا، یا اللہ جان چھڑا، یا اللہ۔ اچھا اج دیکھ لینے ہیں کہ تھوڑی کڈی دعا لگتی، چلو تسی اپنی جگہ ڈٹو، پھر اسی اپنی جگہ ڈٹ لیں۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھ لیتے ہیں دعا کس کی لگتی ہے۔ جے تھوڑی دعا سچی ہے نا تو بجلی بند ہو جائے، میک خراب ہو جائے، میرا گلا بہ جائے یا کچھ ایسا جہا مسئلہ ہو جائے، نہیں یار ناراض ہونا کہ ڈر نہ جائے، بس وما علینا الا البلاغ ہون والا ہے۔ بس کی گل دس رہے تھے حضرت؟ امام احمد بن حنبل، خدا کی قسم میں یہ بچے ہیں پڑھاتے پڑھاتے کبھی لیکچر لمبا ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ پہ انہیں میں کہتا ہوں کبھی زندگی میں یاد کرو گے جب مر جاؤ گا، کوئی بات یاد رکھ لینا، آج کی نصیحت میں کوئی بات ضرور یاد رکھ لینا۔ احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، جس کنویں میں 10 12 15 بھی مینگریاں گر جائیں نا تو وہ سارا کنواں ناپاک ہے، پانی نکالو گے پھر پانی نیا آئے گا تو وہ پانی پیا جائے گا۔ لوگ بڑے مجبور ہو گئے، بغداد کا ایریا، تو وہ لوگ امام احمد بن حنبل ایک دن شہر کے علاقے میں آئے تو وہ جو مریدین تھے وہ پکڑ کر لے گئے اور اس کنویں پہ لے گئے جہاں پر اونٹ بھی پانی پیتے ہیں، بکری بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی گڑھے بھرتے ہیں، تو وہاں تو لیتی لیتا ہے اندر، کیونکہ جانور کو کون سمجھائے۔ آپ وہ کہنے لگے حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر چند لید اونٹ کی پڑ جائے گا تو سارا پانی نکالو گے، ہوں تسی دسو اتنے پانی کٹ دے رہی ہے تے پر آگے کرو۔ سبحان اللہ۔ اتنے تے حال ہی یہ ہو جائے کہ اسی نام ہی آئیے تے جانوراں نوں پتہ اتنے پانی انہاں نے آنا تے پیشاب بھی کرنا تے لد بھی کرنا، تو پھر امام احمد بن امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ٹھیک کہ جب لد کے دانے اوپر وہ گر جائے نا تو اوپر سے 10 ڈول نکال کے باہر پھینک دو، باقی سارا پانی پاک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل ہوں دسو لد کٹ کے پانی کٹیے یا پر آگے کرو؟ آپ نے کہا اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا لوگوں میں امام احمد بن حنبل اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں اور جو امام اعظم نے کہا اسی پر عمل کر لیا جائے۔ یاد رکھنا یہ میں جو سمجھانے کے لیے کہنے لگا تھا وہ یہ کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو باہر کے مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، رولا پاکستان تک ہی ہے، یہو جے جلسے باہر کر کے دکھاؤ نا، کتا سورا دلہ فلاں یہ وہ ایرا وغیرہ نتو خیرا چیتا میتا پتہ نہیں جو منہ میں آیا سب کچھ کہہ دیا۔ یہ کیا دین ہے، یہ کیا شریعت ہے؟ آپ کے لیے فی الحال لمحہ فکریہ ہے، کیا اتنی ترقی پالی کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا مگر حق باطل کی پہچان نہ آئی، اچھے برے لیڈر کا انتخاب کرنا نہ آیا، تو پھر تیری پرواز کا کیا فائدہ؟ تیرے ترقی حاصل کر لینے سے کیا فائدہ؟
سافٹ ویئر انجینئر بھی ہو جائے، پوری دنیا کا کمپیوٹر ہیک کر لیا، مگر اپنی عقل کو نہ بدل سکا، اس انجینئر کا کیا فائدہ؟ یہ سائنسدان جتنے بھی ہیں، یہ موبائل کس نے بنایا؟ گراہم بیل نے۔ کمپیوٹر کس نے بنایا؟ چل دس دے ہونا کنے بنایا ہے؟ چلو جنہیں بھی بنایا کیا ہے؟ جنہیں بھی بنایا۔ ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟ مارکونی نے۔ کون بچہ ہے؟ اٹھی 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 وہ تو کوئی نہیں، کس نے ایجاد کیا؟ ادھر آجا شاباش۔ ٹیلی فون مارکونی نے ایجاد کیا، اسٹیفن گراہم نے یہ آپ کا ریلوے کوئلے کا انجن ایجاد کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو گراہم بیل ہے، اسی کے ساتھی تھے جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں، جنہوں نے یہ ہوائی جہاز جو ہے وہ ایجاد کیا۔ یہ انسان کو کہاں تک لے گئے؟ مگر مسلمان۔ تو کیا فائدہ اس انجینئر کا کہ اپنی عقل تو خدا کو نہ مان سکی؟ کیونکہ سورہ قمر میں اللہ نے کہا ہوا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ 1400 سال پہلے کہا تھا خدا نے محبوب انہیں بتا دیں مجھے قسم ہے اس چاند کی کہ زمین سے اٹھ کر انسان چاند پہ آئے گا مگر زمین پہ جا کے پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اپولو 11 ہم چاند پہ گیا اور اب بھی چاند سائنسدان اب تو جدید دور ہے جاتے ہیں، لیکن پہلا سائنسدان پہلے 10 تو وہی مر گئے، لیکن 11واں جس کو اپولو کا یازدم کہا جاتا ہے وہ چاند پہ گیا، واپس آیا، وہاں کے نمونے لے کے آیا، مگر قرآن نے کہا ہوا تھا آئے گا نمونے بھی لائے گا مگر میرے خدا ہونے کو نہیں پہچانے گا۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عمر بیت گئی، ترقی پا کر بھی اگر ہمیں سیاسی مذہبی اپنے لیڈر کا انتخاب کرنا نہ آیا تو پھر بڑے اور چودھری ہونے کا کیا فائدہ؟ میک نہیں خراب ہوتا، میک مینوں الارم دے رہا ہے کہ ہور کر۔ اس تحریک سے جڑو، سب کی قدر کرو، میں سب کو کہتا ہوں خدا کی قسم، میں جب اپنے بہت سارے دعوت اسلامی، یقین جانیں کہ دعوت اسلامی کے بچے میرے شاگرد ہیں، ان کی بیویوں تک میرے پاس تفسیر پڑی ہوئی ہے، قدر کرتے ہیں، آج تک قدر کرتے ہیں۔ میں مگر کبھی بھی کسی پر تنقید نہیں، سب کو یہی سمجھایا ہے کہ شکر ہے کہ ہمارے دیش کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں، بلکہ خود حضور شیخ الاسلام کہا کرتے ہیں میں تو خود دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا کارکن اور ان کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ مگر یاد رکھنا تنظیم کتنی بڑی کیوں نہ ہو مگر اللہ بعد شخصیات کو اتنا عروج عطا کر دیتا ہے، یہاں نہ عمر کا لحاظ ہوتا ہے نہ وقت کا لحاظ ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی بیٹے ہیں، ابو صالح جنگی دوست باپ ہے، خدا نے باپ کو صرف ولی رکھا، بیٹے کو غوث زمان بنا دیا۔ اس لیے یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس شخص کے اندر 1986 سے بڑی تحریکیں چلی، بڑے فتوے لیے، مگر کارکنان کو ایک ہی حکم ہے بڑوں کا ادب کرنا ہے، میری خاطر کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ جس آدمی نے اپنے رفقا کو یہاں تک کردار دے دیا ہے کہ برے بھلے بھی کہو مگر کردار اچھا رہو تو پھر کہنا پڑے گا یہ ہوتی ہے درویشی جو صوفیاء نے سکھائی۔ اللہ سب کو عطا کرے، سب کی قدر کرو جس کی بھی نسبت ہے، مگر انسان کی ایک نسبت ہوتی ہے، ہم نسبت والے ہیں نا،
وہ مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اپنے استاد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الحدیث کی. آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا اونج بھی تے ماری جانا تے جے نسبت لڑا کے مر جائیے. اونج بھی تے ویسے یہ شعر بھی ہیں موت ہلالی ہو گئی، چلو انہیں لفظ سخت کہتا شاعر نے، مثالی ہو گئی. تو یہاں یہ ہے کہ ویسے بھی تو مر جانا ہے، لیکن کیا اچھا ہے کہ اگر نسبت والے بن کے مر جائیں. اللہ آپ کے صبر میں بڑی برکت عطا کرے. بڑا مجھے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ید بیلا کو سلام شمائے بز میں ید بیلا کو سلام بیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول آقا جی است فعل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا جناب سیدہ بطول یہ سلام ہے عاجزانہ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر مول باطن خیر مولا کریم. بھائی شاہد عمران صاحب ان کے رفقا اور ان کے ساتھی بالخصوص محترم برخوردار محمد ثناء اللہ، ان سب کی محنت سے
آج یہ تیرے محبوبوں کی محفل اور ان کے ذکر اذکار کی یہ مجلس سجائی گئی، قبول فرما۔ صاحب ذکر اذکار کا ثواب حضور سید کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات امہات المومنین، بنات رسول، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صوفیاء کرام، بزرگان دین، کل امت مسلمہ مرحومہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے سید حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ہم سب کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا مشکل کشا کا صدقہ، سب کا ثواب آپ کے حسنی حسینی بیٹے سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم گناہگاروں کی گزارشات ہے، سب سے پہلے تو مولا ہمارے ایمان اور یقین میں استقامت عطا فرما، اس نسبت کو ہمیشہ قائم رکھنا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت اور نسبت کا سہارا عطا فرمانا۔ اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دے، جو زندگی باقی ہے وہ ایمان والی اور نسبت والی بنا دے۔ اللہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ وقت قیامت کی طرف جا رہا ہے مگر انسان غافل ہو رہا ہے، تجھے واسطہ حضور کی دعاؤں کا مسلمانوں کو خصوصی دین کی طرف رغبت عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غرور کا سر نیچا ہے، ہم سب کو غرور سے بچا۔ یا اللہ تو بڑا ہے، اپنی بڑائی کی فضیلت عطا فرما، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ بڑی محنت کی ہے، بڑا اچھا پنڈال سجایا ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ ان تمام تحریکی ساتھیوں کو مزید برکت عطا فرما، اور اس بچے کو مولا کریم ثناء اللہ کو اپنے اس علاقوں کے اندر یہ دین کا کام کرنے کا جو جذبہ ہے اس کے اندر اور چاشنی اور لذت عطا فرما۔ سب سنگیوں کا پیار قبول اور منظور فرما۔ اس مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ کیا ہوا؟ حاجی کریم بخش صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کر، اپنے غیبی خزانوں سے سب کو وسیع رزق عطا فرما۔ خصوصی طور پر میرے حسن حسین کا صدقہ اللہ ہم سب کی آل اولاد کو حسنی حسینی بنا دے، وہ جذبہ محبت عطا فرما، عشق بلالی عطا فرما۔ یا اللہ ماں باپ نے بڑی محنت سے مانگے پالے، انہیں بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور بی بی فاطمہ کی چادر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ پاک ہر ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرما، خصوصی طور پر مولا ان بچیوں کے لیے جن کے رشتے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، یا اللہ تلاش ہے ان کے نیک اسباب پیدا فرما، اور جن کے ہو گئے انہیں اپنے گھروں میں خوشی عطا فرما۔ یا اللہ اس تحریک کے روح رواں ثناء اللہ صاحب اور شاہد بھائی صاحب جو بھی ان کی نیک مراد ہے، خصوصی طور پر ان کے تو خیر سب دیہات والوں کی سب حاضرین مجلس کی دعا کو قبول فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی جناب سے بھی مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد۔